الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوتی سرگرمیوں کو بیان فرمایا اور ان کی حق گوئی اور ان کی اس شان کو بیان فرمایا، وہ حق سے بڑا کسی کو نہیں جانتے تھے، چاہے سامنے چاچا ہی کیوں نہ کھڑا ہو، چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے سامنے وطن ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کی حکومت، فوج، سپاہ جو بھی ہو، کسی سے بڑا حق سے بڑا کسی کو نہیں جانتے تھے۔ سب سے بڑا کسی کو جانتے تھے تو وہ حق کو جانتے تھے۔ بس رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ، حبیب یاد کریں ذرا، ابراہیم کا بھی ذکر کریں آپ، انہیں سنائیں، ابراہیم کا ذکر بھی سنائیں، ابراہیم علیہ السلام کا۔ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اپنے ابا کو، ابا سے مراد یہاں چاچا ہے، آذر جو ہے یہ بت پرست تھا۔ آپ کے والد ماجد جو تھے وہ توحید کو ماننے والے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدت کو، اس کی توحید کو ماننے والے تھے۔ تو فرمایا رب تبارک و تعالی نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بھی کہا، اپنے چاچا کو بھی کہا اور اپنی قوم کو بھی کہا، سب کو کہہ دیا۔ کیا کہا؟ اننی براء مما تعبدون، میں جن کی تم پوجا کرتے ہو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے میرا۔ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، ہاں اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، فطرنی جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، ان قریب مجھے وہ راہ بھی دکھائے گا، وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آگے یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اولاد کے دین ایمان کی فکر کرے، بچوں کے لیے پیسے کی فکر، بچوں کے لیے کوٹھی بنانے کی فکر، یہ تو ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں، رب نے کیا ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اس فکر کے بارے میں، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے یہ والا کلمہ اپنے بچوں میں بھی رکھ دیا، یہ والا کلمہ کہ میں ایک رب کو مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا، یہ والا کلمہ جو غیرت دینی تھی، تسلب فی الدین تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں میں بھی رکھا، اپنے بچوں کو بھی یہ غیرت سکھائی کہ بچے اس راہ سے نہیں ہٹنا، اور سامنے کوئی بھی کھڑا ہو سیدھا کہہ دینا میں نہیں مانتا کسی کو سوائے اپنے رب کے۔ کیسی بڑی بات ہے، رب تعالیٰ نے ان کے لیے یہ مدح کا کلمہ ارشاد فرمایا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے یہ والا کلمہ اپنے بچوں میں بھی رکھا، باقی رکھا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ بھی رب کی طرف ہی رجوع کرتے رہیں۔ ان کے لیے بھی بارگاہ کوئی ہو، بابا و ملجا ہو، کوئی ٹھکانہ ہو تو وہ رب کی بارگاہ ہی ہو، بس رب کی بارگاہ کے علاوہ کہیں نہ دیکھیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بل متعت ہؤلاء وآباءهم حتی جاءهم الحق ورسول مبین، ہم نے انہیں بھی نفع دیا اور ان کے وڈیروں کو بھی نفع دیا، برتنے کی چیزیں دی، مال و دولت دیا، یہ مکے کے کافروں کی بات ہو رہی ہے، انہیں بھی دیا اور ان کے وڈیروں کو بھی دیا، پھر کیا ہوا؟ حتی جاءہم الحق، یہاں تک ان کے پاس رسول حق آ گیا، ورسول مبین، اور بیان کرنے والا رسول آ گیا، ہر شے کو کھول کھول کے بیان کرنے والے رسول، یعنی حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر کیا ہوا جی؟ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، جب ان کے پاس حق آیا، جب ان کے پاس قرآن پہنچا، دین پہنچا، شریعت پہنچی، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالو، وہ سارے بولے ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، ہم اس سے کافر ہیں، ہم اس کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے اسے۔
ہیں، ہم اس کے قریب نہیں جاتے قرآن کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے مکے کے کافروں نے کیا کہا، نعوذ باللہ، یہ دیکھیں جی، یہ ہے وہ سوچ فکر جو اس وقت کے کافروں کی تھی اور آج کے لبرل سیکولر لڑکوں کی ہے، بے دین لوگوں کی ہے، بے دین طبقے کی ہے۔ وہ بڑا بندہ اسے نہیں سمجھتے جس کے پاس علم ہو، بڑا بندہ اسے نہیں سمجھتے جو قرآن کا عالم ہو۔ ان کے نزدیک بڑا بندہ وہی ہوتا ہے جو بندہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، نوکر زیادہ ہوں، ہیں، اسے کہتے ہیں یہ بڑا بندہ ہے بھائی۔ مکے کے کافروں نے بھی یہی کہا، کیا کہا جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کافروں نے کہا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن نازل ہونا ہی تھا تو دو شہروں میں سے، دو شہروں کے دو بڑے بندے جو ہیں ان میں سے کسی ایک پر نازل کیوں نہیں ہوا، ہیں، دو بڑے بندے، رجل عظیم، یہ انہوں نے کہا۔ ایک ولید بن مغیرہ تھا، ہیں، جس کے پاس پیسے زیادہ تھے، اور دوسرا بندہ جو عروہ بن مسعود ثقفی، یہ طائف کا رہنے والا تھا، عروہ مکے کا رہنے، یہ ولید بن مغیرہ جو ہے یہ مکے کے رہنے والا تھا۔ تو اس نے کیا کہا مکے کے کافروں نے، یہ دو بڑے بندے، ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، ان پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، خادم بھی ہیں، نوکر بھی ہیں۔ ہاں جی بتائیں، آج بھی لوگوں کے پاس کوئی مسئلہ آ جائے، کسی کی بن جائے، ہیں، پھٹیک پڑ جائے، کسی کو پریشانی بن جائے، تو حل کروانے کے لیے کن کے پاس جاتے ہیں؟ چودھری کے پاس جاتے ہیں۔ چودھری جی تسی ذرا کھنگ کے دسو مسئلے دا حل کی ہے، ہیں، چودھری بیچارہ آپ ان پڑھ ہوتا ہے، وہ پھر اپنی عقل کے حساب سے فیصلے کرتا ہے، وہ چاہے قرآن کے مطابق ہو یا نہ ہو، وہ بیچارے، وہ تو دیہات کے ہیں، یا آپ ججوں کو دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہیں، سارے قانون پڑھ کے انگریز کے، تو وہ انگریز کے قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ان کا بھی ذہن یہی تھا۔ حالانکہ امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر علاقے کا سنی عالم ہو، ہیں جی، فقیہ ہو، میں اس علاقے کا حاکم وہی ہے، عالم حاکم ہے، عالم فیصلہ کرے۔ آپ نے خود باقاعدہ اپنے انگریز کے دور میں ہی آپ نے وہاں پر ایک پوری، یعنی کہ ایک مجلس، قاضیوں کی مجلس بنائی تھی آپ نے، پھر قاضی القضات کا عہدہ بھی دیا صدر الشریعہ رحمہ اللہ کو، اور اس طرح کر کے بڑا نظام بنایا تھا آپ نے۔ لیکن آج جو ہے مولوی سے صرف دو چار مسائل ہی سیکھنے جاتے ہیں، پوچھنے جاتے ہیں بس، باقی فیصلے جو ہیں اپنے وہ کسی اور سے کرواتے ہیں، کسی اور کو بڑا جانتے ہیں۔ یہ وہی فکر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے، مکے کے کافروں نے کہا ان دو بڑے بندوں پر قرآن نازل کیوں نہیں ہو گیا، قرآن آنا ہی تھا، ان پر کیوں نہیں آیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں رب جواب کیسے دے رہا انہیں، ہم یقسمون رحمت ربک، فرمایا حبیب کیا تیرے رب کی رحمت جو ہے اس کو بانٹنے کا اختیار ان کے پاس ہے؟ تیرے رب کی رحمت ہے، نبوت جسے عطا فرمانی ہے وہ عطا فرمائے، قرآن جسے دینا ہے، شریعت جسے دینی ہے وہ رب عطا فرمائے، کیا ان کے ہاتھ میں آ گیا کہ یہ بانٹتے پھریں؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ بانٹتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، میں ہم نے ان کی دنیا کی روزی جو ہے نا، دنیا کی زندگی میں، وہ بھی ہم نے ہی بانٹی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی روٹی جو ہے نا وہ بھی ہم نے بانٹی ہے۔ میں جب یہ رزق جو ہے دنیا کا، یہ ہلکا سا حقیر سا کام ہے دنیا کا مال، یہ جب ہم نے بانٹا ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا بانٹنے کے لیے، تو بتائیں یہ نبوت اور رسالت دینا، قرآن دینا، یہ ان کے ہاتھ میں کیسے پہنچ گیا؟ یہ ان کے ہاتھ میں کیسے چلا گیا کہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ فلانے بندے کو نبوت مل جاتی، فلانا نبی بن جاتا، فلانے پہ قرآن آ جاتا، فلانے پہ قرآن آ جاتا، یہ کیسے کہہ لیتے ہیں؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، میں ہم نے ہی نے بعض کو بعض پر درجے دیے ہیں، مال دے دیا تو وہ ذرا وڈیرا ہو گیا، کسی کو مال نہیں دیے تو وہ چھوٹا ہو گیا۔ یہ کیوں رکھا ہم نے؟ رب نے ارشاد فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، میں تاکہ وہ بعض کو اپنا خادم بنا سکے۔ اگر سارے ہی وڈیرے بن گئے، سب کے پاس ایک جیسا پیسہ ہو، تو پھر دنیا کے نظام میں درم برہم ہو جائے، کوئی کسی کا کام ہی نہ کرے، ہے یہ نہیں؟ بچے پڑھتے تھے ہمارے مدرسے میں نا، تو کچھ بچے نہیں پڑھتے تھے، محنت نہیں کرتے تھے، استاد کہا کرتے تھے ہاں یار اگر ہر بندے کرسی پہ بیٹھ گیا تو کام ان کے باپ نے کرنا نہیں چاہیے، ہے یہ نہیں؟
ہر بندہ نہیں نا کرسی پہ بیٹھتا، ہر بندے بیٹھ جائے لیں بھی کام کریں تو آگے ہو ہی نہ کھڑا بندہ کوئی کام کرنے والا، تو کیا کریں گے؟ یہ مالک کا بڑا فضل ہے ہیں کہ اس نے اتنا نظام رکھا لوگوں کے اندر، یہ روٹی روزی جو ہے اس میں بھی فرق رکھا ہے بندوں میں، تاکہ ایک بندہ دوسرے کے کام آ سکے۔ ہر بندے کو کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی طمع ہو، ہے یا نہیں؟ جس کے پاس پیسے ہیں اسے طمع یار میرا کام کر دے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اس لیے کام کر رہا ہے، اسے طمع کہ یار چلو 4 پیسے دے دے گا، ہے یا نہیں؟ اس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے نظام چلایا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، میں جتنا بھی مال ان کے پاس ہے، جتنا بھی جمع کر چکے ہیں، میں اس سب سے بہتر تیرے رب کی رحمت ہے۔ ہاں تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ بہتر ہے۔ آگے دیکھیں جی، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک بہت زبردست بات ارشاد فرمائی وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اللہ اکبر۔ یہ والی آیت اور اس سے اگلی اور اس سے اگلی، یہ 3 آیات مبارکہ جو ہیں رب تبارک و تعالی نے ایک ہی مضمون کی ارشاد فرمائی۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک انتہائی ایسے سمجھے کہ آج کے حالات میں تو بہت زیادہ مرض پایا جاتا ہے۔ کافر کوئی بھی شے بنا لیں، ترقی کر لیں، تھوڑی سی دنیاوی ترقی، مادی ترقی، تو لوگوں کا ایمان جانا شروع ہو جاتا ہے، اسلام سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، اسلام پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی وہ کہاں پہنچ گیا، ہمارے مولویوں نے کیا کیا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ آج تک مولویوں نے کیا ہی کیا ہے، مولویوں کو سوائے نماز پڑھانے کے اور آتا ہی کیا ہے؟ میں نے کہا فوجی کو سوائے گولی مارنے کے اور آتا ہی کیا ہے؟ میں نے کہا پولیس والے کو سوائے گالی دینے کے اور آتا ہی کیا ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا ذرا تم۔ انجینئر جو ہے، میں نے کہا وہ کون سے، میں نے کہا وہ بھنڈی میں لیس ڈال لیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے بھلا بتاؤ؟ وہ بھی جس کام میں لگے ہوئے وہی کرتے ہیں یا اور کرتے ہیں؟ بتائیں بھائی، وہی کام کرتے ہیں نا، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں بھلا بتائیں؟ یہ اعتراض مولوی بھی کیوں ہے؟ کہنے لگا جی ایک بندے کے ساتھ کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا جی دیکھیں انہوں نے ایسے ایسے کیا تو اتنی ترقی کی انہوں نے، تو اتنے بم بنایا، یہ بنایا وہ بنایا، تو مولوی نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ بتاؤ یہ بم بنانا سارا یہ کس نظام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ کہتا ہے سائنس کے ساتھ۔ تو میں نے کہا سائنس سے منسلک کون ہے؟ کہنے لگا حکومت والے اور یہ سارے ادارے سکولوں والے سارے۔ تو میں نے کہا بم بنانا ان کا کام ہے یا مولوی کا کام ہے؟ میں نے کہا آج تک موچی کو نہیں کہا یار بڑا بیوقوف ہے، موچی نماز نہیں پڑھا سکتا، کبھی کہا ہے کسی نے موچی کو؟ نائی کو کسی نے نہیں کہا یہ بڑا بدتمیز ہے، بندوں کی ٹینڈی کر دیتا ہے، جوتی نہیں سی سکتا، کبھی کہا ہے کسی نے؟ ڈاکٹر کو کسی نے نہیں کہا یار یہ ڈاکٹر جو ہے بڑا بیوقوف ہے، یہ صرف جناب لوگوں کو ٹیکے شیکے لگاتا رہتا ہے، یہ بکرا خسی نہیں کر سکتا، کبھی کہا ہے کسی نے؟ نہیں نہ کہتے۔ میں نے کہا سارا نظر مولوی پہ کیوں ڈالتے ہو؟ مولوی بھی ظاہر احساس کمتری کا شکار ہو گئے، یہ بھی کہنے لگے ہاں یار مولوی کو آنا چاہیے۔ کیوں بھائی، کیوں مولوی کو ہر کام آنا چاہیے بھائی؟ نہیں جی مولوی کے ہاتھ میں بھی فن ہونا چاہیے۔ ایک مولوی تھا، میں شروع میں نیا نا میں پڑھتا تھا، ابھی چوتھا سال تھا شاید مجھے، یہیں لاہور میں ایک مولوی صاحب تھے دعوت اسلامی کے، اس کو ویسے سما خوری کا مریض تھا، وہ سما خیرہ کا۔ اس نے کیا کیا، مجھے آ کہنے لگا آپ نا صرف مولوی نہ رہیں، آپ کو ہنر بھی سیکھیں۔ وہ لفظ کسب کو کسب کہتا تھا، آپ کو کسب سیکھیں۔ وہ ایسا بدتمیز تھا، وہ کیا مجھے نا جی وہ ریٹے والی کڑھائی والی مشین نہیں ہوتی، وہاں لے گیا۔ میں نے جا کے اسے 2000 بھی دے دیا، میں نے کہا جی یہ لو جی مجھے سکھاؤ۔ تو وہاں جا کے میں نے سیکھنا شروع کر دیا، کچھ دن جاتا رہا وہاں، مجھے اچھا بھلا ہاتھ چلانا آ گیا، پھول شول بنا لیتا تھا میں بھی۔ تو ایک دن نا وہیں بیٹھا ہوا میں مشین چلا رہا تھا، عصر کے بعد جاتا تھا وہاں، تو اس کا بڑا بھائی وہاں سے گزرا، وہ موٹر سائیکل پہ تھا، تو اس نے مجھے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے موٹر سائیکل نا ایسے اترا، وہ موٹر سائیکل اس نے اسٹینڈ پہ بھی نہیں کھڑا کیا، ایسے دیوار کے ساتھ لگا دیا، چھوڑ دیا، بھاگ کیا تو ہاتھ باندھ دیے نیچے زمین پہ گھٹنے لگا کر کہتا خدا کے لیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں اسے اور آپ مسجد آئیں۔ میں نے کہا یار تیرے بھائی نے تو مجھے سمجھایا کہ 2-4 مہینے لگا کے، کہتا وہ تو ہے ہی پاگل، وہ تو ہے ہی پاگل، اس کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اور اللہ کا فضل ہے وہ آج تک پاگل ہے۔ جی وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، 5-6 سال ادھر ضائع کیے، وہاں سے چھوڑ کے کام کرنے لگ گیا، پھر پیروں کے پیچھے چڑھ گیا، اس طرح کر کے آج تک اللہ کا فضل ہے وہ کھجل ہے، کسی ایک طرف ہی نہیں لگا۔ ان کا حساب وہ شتر مرغ والا ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھتے ہیں صحیح طرح پڑھتے نہیں، ادھر انگریزی میں منہ مارا، ادھر مدرسے میں منہ مارا، نہ یہ صحیح طرح پڑھ سکے نہ وہ صحیح طرح پڑھ سکے۔ بعد میں کہیں ہاں جی مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں جی مجھے کون سے آتے ہیں، میں تو انگریزی پڑھتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں جی چلو پھر کوئی جہاز بنا کے دکھا دیں،
کہتے لو مجھ سے حیض نفاس کے مسائل پوچھو، مجھ سے یہ کیا بنانا کہہ رہے ہو تم، ہیں شتر مرغ والا حساب ہو جاتا ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ پڑھنے کے لیے مدرسے میں گئے، وہاں جا کے اس کا حساب ایسا بنا کہ صحیح طور پر نہ پڑھا، اس نے زیادہ زور اس نے منطق پہ دیا، منطق پہ رات دن زور دیتا رہا۔ جب پڑھ کے واپس آیا تو کسی بندے نے آ کے مسئلہ پوچھا، جی گلہری نہیں ہوتی وہ کنویں میں جا پڑی ہے، تو اب ارشاد فرمائیں کہ پانی پاک ہے یا نہ پاک ہے، وہ ہی جا کے مر گئی ہے۔ تو مولوی صاحب نے ایسا الجھایا انہیں کہ وہ بیچارے پریشانی ہو گئے۔ اس نے کہا جی یہ بتائیں وہ خود گری ہے یا کسی نے گرایا ہے؟ اگر تو خود گری ہے وہ جان بوجھ کے گری ہوگی، یا پھر وہ پھسل کے گری ہوگی۔ ہاں جی، کسی نے گرایا، اس کے پیچھے چڑھ گیا تھا، وہ بلی تھی یا کوئی بڑا جانور تھا، مارنے کے چکر میں تھا یا کھانے کے چکر میں تھا۔ تو یہ ساری صورتحال آپ پہلے مجھے بتاؤ، پھر میں بتاتا ہوں۔ وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، وہاں سے بھاگے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب رہنے دیں، نیا کنواں کھود لیتے ہیں ہم، ہیں؟ تو بھائی صحیح طرح پڑھیں گے تو بیان کریں گے نا لوگوں کو، جب پڑھیں گے نہیں صحیح طرح لوگوں کو کیا بیان کریں گے؟ یہ منطقی ہوتا ہے نا، عجیب ان کا دماغ ہوتا ہے، ہیں؟ ایک مولوی صاحب منطق پڑھتے تھے، پڑھتے کافی پڑھ گئے۔ ایک مٹھائی دکان والا تھا، وہ اسے روز کہتا یار آپ منطق پڑھتے ہو، کبھی بتاؤ تو صحیح وہ کیسے ہوتی ہے۔ اس نے کہا یار آپ رہنے دو، آپ کو کیا تک بنتا ہے منطق کا۔ اس نے کہا جی نہیں بتاؤ کبھی۔ ایک دن اس نے کہا اچھا یار یہ لڈو کا کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا جی 200 روپے کلو۔ اس نے کہا 1 کلو کر دو۔ اس نے لڈو لے لیے۔ بعد میں اس نے کہا یار برفی کا کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا وہ بھی 200 روپے کلو ہے۔ اس نے کہا لڈو رکھ لو، برفی دے دو 1 کلو۔ اس نے وہ برفی دے دی، برفی لے کے جانے لگا۔ اس نے کہا مولوی صاحب پیسے تو دے دیں۔ اس نے کہا کس چیز کی؟ اس نے کہا برفی کے۔ اس نے کہا وہ تو میں نے لڈوؤں کے بدلے میں لی ہے۔ اس نے کہا پھر لڈوؤں کے پیسے دے دیں۔ اس نے کہا بدتمیز، وہ تو تیرے پاس پڑے ہیں، وہ تو میں نے لی ہی نہیں تجھ سے، ہیں جی۔ وہ 200 روپے مروا کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا ہاں بھائی اور بتاؤ منطق کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا یہی کافی ہے بس۔ ایسے یہی مولویوں کا ذہن یہی بن گیا اب، کیسے کہتے ہیں کیسے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، کیسے ٹھگی لگانی ہے، کیسے لڈوؤں کے بدلے میں برفی لے کے برفی کے بھی پیسے پی جانے، لڈوؤں کے پیسے بھی نہیں دینے ہیں۔ بس یہی سوچو، رات دن یہی ذہن چل رہا ہے لوگوں کا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں کافر جو ہیں ان کی ترقی دیکھ کر جو بندے ایمان ضائع کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا۔ ہم کیوں کہتے ہیں یار جتنی بھی ترقی کر رہے ہیں چھوڑیں، آپ اس پہ نہ حیران ہوا کریں، ہیں یار کہتے ہیں جی انگریز وہاں چلا گیا چاند پہ۔ میں نے کہا جس بندے نے یہ سن رکھا ہو کہ میرے حبیب کے اشارے پر چاند نیچے آ گیا تھا، وہ کبھی حیران ہوگا ان کی باتوں پر؟ میں نے کہا چاند پہ جانا کمال نہیں ہے، چاند کو قدموں میں بلانا کمال ہے یار۔ ہاں تو جس نے اتنی بڑی کمال والی بات سن رکھی ہو، جس کے پاس رب نے اتنا بڑا حبیب دے رکھا اسے، وہ ان باتوں پہ کیسے متاثر ہوگا یار؟ ہمیں یہ باتیں متاثر نہیں کرتی۔ رب نے کیا ارشاد فرمایا دیکھیں، میں ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، میں اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ ہی کافر ہو جاتے، یکفر بالرحمن، رحمان کے منکر بن جاتے، سارے لوگ سارے کافر ہو جاتے، ایسا نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے، لبیوتہم سقفا من فضہ، کافروں کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں ان کی سونے کی بنا دیتے۔ کافروں کے گھروں کو، کافروں کو ہم اتنی ترقی دیتے دنیا کی، یہ تو ہم نے کم دی ہے، اتنی کم ملی ہے تو ان کا یہ حال ہے، آگے کیا کریں گے؟ گھر ان کے سونے کے بن جاتے، چاندی کی سیڑھیاں ہیں جی، پھر جناب یہ سارا سونے کا بن جاتا نظام، چھتیں تک سونے کی بن جاتی، وعلیہا یظہرون، تو ان سیڑھیوں پر چڑھے رہتے پھر وہ، وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا يَتَّكِئُونَ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، میں اور ان کے گھروں کے دروازے تک سونے کے بن جاتے، وَسُرُرًا عَلَيْهَا، اور ان کے تکیے بنائے جاتے وہ بھی چاندی سونے کے ہوتے، میں اس پر ٹیک لگا کے بیٹھتے، وَزُخْرُفًا، اور سونا ہی سونا کر دیتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں یہ سارا کچھ دے بھی دیتے، یہ بھی پھر تھوڑی دیر کے لیے رہتا، یہ بھی برتنے کا سامان تھا، برتا گیا، استعمال کیا ضائع ہو گیا، ہیں جی۔ بتائیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ساتھ ہی یہ بیان کر کے والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت جو ہے وہ تیرے رب کے پاس وہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں میں یہ دنیا کی دولت یہ دیکھ کر نا جی بتائیں بھائی، ابھی تک تو رب تعالیٰ نے خود فرمایا، آج سے 1400 سال پہلے رب نے اپنے حبیب پر یہ قرآن نازل فرمایا ہے، 1440 سال 44 41 42 سال پہلے یہ رب نے قرآن نازل فرما کے بتا دیا، فرمایا حبیب کافروں کی ترقی دیکھ کر لوگ کافر ہو جائیں گے،
لوگ اپنا ایمان دے بیٹھیں گے، لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، مگر ایسا نہ ہوتا کہ پوری کی پوری امت ہی ایک بن جاتی، تیرے رب کا انکار کر بیٹھتے، میں کافروں کے گھر سونے کے بنا دیتا، سیڑھیاں سونے کی ہوتی، چھتیں چاندی کی ہوتی، ان کی تکیے دروازے ہر چیز سونے کی ہوتی۔ بتائیں بھائی، آج تو سارے کافروں کو اتنی نعمتیں نہیں ملی، پھر مومنوں کا ایمان کہاں گیا؟ مسلمانوں کا ایمان کہاں گیا بھلا؟ یہ ہمیں سمجھائیں، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، میں جو بندہ رحمان کے ذکر سے یا رحمان کے قرآن سے منہ پھیرے، رحمان کے دین سے منہ پھیرے، رحمان کے حبیب سے منہ پھیرے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے ساتھ شیطان باندھ دیتے ہیں، وہ پکا پکا شیطان اس کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ پھر قرآن سے منہ پھیرنے والا، شریعت سے منہ پھیرنے والا بندہ جو ہے، شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان پھر انہیں راہ حق سے ہٹاتا رہتا ہے، حق کے قریب نہیں آنے دیتا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، پھر بھی وہ کمینے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں۔ آج جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آ جائیں وہ سب سے پہلے پاگل مولوی کو سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ بندہ دنا ہوتا ہے اس کے پاس پیسے نہ ہوتے ہیں۔ بھلا بتائیں یار، یہ کون سی دنائی والی بات ہے؟ 4 پیسے تیرے پاس زیادہ آ گئے، یہ تو کافروں کے پاس بھی ہیں، ابو جہل کے پاس بھی تھے، ابو لہب کے پاس بھی پیسے تھے، اور اتنے تھے کہ بے تحاشا تھے۔ ولید بن مغیرہ کے پاس کم پیسے تھے، حاجیوں کو اتنا کھانا کھلاتا تھا، میں نے پوری تفصیل دی، آپ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے۔ مکے میں جتنے حاجی آتے تھے نا، کسی کو کھانا نہیں بنانے دیتا تھا، سب کا کھانا اسی کی طرف سے ہوتا تھا، اور ایسا حلوہ بناتا تھا لاکھوں لاکھ روپیہ اس وقت لگتا تھا، اور ایک ایک دن میں کتنے کتنے 100 اونٹ ذبح کرتا تھا ان کو کھلانے کے لیے۔ بتائیں، ایمان نہیں لایا وہ، کسی کھاتے کا ہے؟ کسی کھاتے کا نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، اور یہ پھر اپنے آپ کو بدتمیز سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ اذا جاءنا، یہ اس وقت تک اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے رہیں گے جب تک ہمارے پاس نہ آ جائیں۔ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے پھر کیا ہوگا؟ قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القرین، اس وقت یہ بندہ کہے گا شیطان کو، ہائے ہائے، تیرے اور میرے درمیان 2 مشرقوں جتنا فاصلہ ہوتا، جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے نا، اتنا فاصلہ ہوتا میرے اور تیرے درمیان۔ فبئس القرین، کتنا برا ساتھی ہے، بیڑے غرق کر دیا تو نے میرا۔ اسے یہ نہیں پتہ، یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ قرآن سے دوری میں نے اختیار کی، بعد میں شیطان میرے ساتھ نتی ہوا، اب سارا دوش شیطان پہ ڈال رہا ہے، سارا الزام اسی پہ لگا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَن، رب پھر ارشاد فرمائے گا انہیں، شیطان کو اور اس کے ساتھی کو، اس کو لبرل کو، سیکولر کو، کیا فرمائے گا؟ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، میں آج تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے گا جب کہ تم ظلم کر چکے ہو، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، آج تم عذاب میں سارے شریک ہو، تم سب کو عذاب ہوگا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب پیارے، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حبیب کیا آپ بہرے کو بھی سنا سکیں گے؟ کیا آپ اندھے کو بھی دکھا سکیں گے؟ اندھے کو بھی ہدایت دے دیں گے آپ؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا جو بندہ قرآن سے ہٹ جائے، شیطان اس کے ساتھ اس کے کندھوں پہ سوار ہو جائے، شیطان اس کے ساتھ نتھی ہو جائے، تو وہ بندہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ حبیب آپ بھی سنائے نہیں، سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ بھی راہ دکھائی نہیں دے گا۔ بتائیں بھائی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، حبیب جو آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں، آپ کی دعوت کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کو لے جائیں گے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر ہم ان سے بدلے لیں گے۔ منتقمون، انتقام، پھر ہم ان سے بدلے لیں گے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا پھر آپ کی حیات مبارکہ میں ہی جو ہم نے ان کو دھمکی دے رکھی کچھ آپ کو بھی دکھا دیں گے، جو ہم نے انہیں دھمکی دی ہے کچھ آپ کو بھی دکھا دیں گے۔ بدر میں مارے گئے نہیں مارے گئے؟ 70 سے زائد سردار وڈیرے سارے چوٹی کے مارے گئے وہاں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، بے شک ہم اس پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ حبیب پیارے، ہم آپ کے بے ادبوں کو، گستاخوں کو ضرور رگڑیں گے، انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حبیب آپ کا کام کیا ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ حکم حبیب کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں بھی دیا جا رہا ہے۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، حبیب پیارے آپ صرف اسے پکڑیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، بس آپ صرف وحی کی پیروی کریں، بس
اس کے علاوہ کسی کی طرف توجہ نہ کریں۔ کیوں؟ انک علی صراط مستقیم، حبیب آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، آپ کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، حبیب پیارے یہ قرآن جو ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے عزت والی شے ہے۔ یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شرف کا مقام ہے، یہ شرف ہے آپ کے لیے کہ ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے یار، یہ امت اگر عزت پانا چاہتی ہے، شرف پانا چاہتی ہے تو قرآن کی طرف آئے بس۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب پوچھا بھی جائے گا تم سے کہ قرآن کو تم نے کتنے حد تک مانا تھا، قرآن کو کتنی حد تک مانا تھا اور کتنی پیروی کی تھی قرآن کی۔ رب نے ارشاد فرمایا وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، حبیب پیارے ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں آپ ان سے بھی بے شک پوچھ لیں، آپ ان سے بھی پوچھ لیں۔ کیا پوچھیں؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہہ یعبدون، کیا رحمان کے علاوہ ہم نے کوئی اور بھی الہ مقرر کیا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے؟ حبیب جو دعوت آپ دے رہے ہیں سارے نبیوں کی یہی دعوت ہے کہ عبادت کے لائق صرف رحمان ہے، صرف اللہ عز و جل ہے، بس اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حبیب یہ وہ دعوت ہے، سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔